پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے دیکھ کر پورے گاؤں نے توبہ کی اور عمل کیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسی بھیانک سزا دی۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے والدین بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ اس بچے کی پرورش ایک کسان نے کی تھی جو نیک دل اور رحم کرنے والا تھا۔ کسان نے اس لڑکے کو دینی تعلیم دلوائی۔ یہ لڑکا حافظ قرآن بن گیا تھا۔ یہ لڑکا فرمانبردار اور خوبصورت بھی تھا۔ یہ ہمیشہ نیچی نگاہ کر کے چلا کرتا تھا۔ یہ کسان کا بیٹا اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے کھیتوں میں جاتا تھا۔ کھیتوں میں کافی زیادہ پرندے ہوا کرتے تھے۔ یہ نیک نوجوان کھیتوں میں آتا تو سارے پرندے ایک ساتھ چہکنے لگتے۔ نوجوان کو ان پرندوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ ان پرندوں کو کھیتوں میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ ان پرندوں میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ نوجوان ان پرندوں کو دانا ڈالتا۔ کبوتر دوسرے پرندوں میں بیٹھ کر دانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ وہ کبوتر اس نوجوان کے پاس بیٹھ کر دانا کھایا کرتا تھا۔ وہ کبوتر آہستہ آہستہ نوجوان کی باتوں کو سمجھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نوجوان نے کبوتر کو بولنا سکھایا۔ اب یہ بولنے والا کبوتر بن چکا تھا۔ ان سارے پرندوں میں صرف ایک ہی کبوتر تھا جو باتیں کرتا تھا۔ اب اس نوجوان نے کبوتر کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بہت سمجھدار تھا۔ جب کسی تبلیغ میں جانا ہوتا تو کبوتر بھی اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے کسان باپ کو کہنے لگا کہ بابا جان، مجھے 2 مہینے کے لیے تبلیغ پر جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو تبلیغ پر جانے کی اجازت دے دی۔ کبوتر ہر جگہ اس نوجوان کے ساتھ رہتا تھا۔ تبلیغ پر بھی وہ نوجوان اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نوجوان جس جگہ پر تبلیغ پر گیا وہاں پر کافی لوگ مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک اللہ والے بزرگ تھے جو ان سب کے استاد تھے۔ اللہ والے بزرگ نے اپنے گاؤں میں تبلیغ لوگوں کے لیے ایک خاص جگہ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اللہ والے کے یہاں کوئی بھی تبلیغ جماعت آتی تو ان کے لیے الگ الگ کمرہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کرے، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے۔ اس علاقے میں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک بدنام گلی بھی تھی جہاں پر ایک طوائف رہتی تھی جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس علاقے کا ہر مرد اپنی خواہش کے لیے اس عورت کے پاس آتا تھا۔ وہ عورت سج سنور کر گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن اس طوائف کی ملازموں نے اس کو بتایا، ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے جو تبلیغی والوں کے ساتھ آیا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری خوبصورتی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ایک طوائف رہتی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر میرا عاشق نہ ہو۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے مولوی میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں تو ایک آگ ہوں، آگ کے پاس کوئی بھی موسم آئے اور وہ پگھلے نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طوائف نے ٹھان لی کہ وہ اس مرد کو اپنے قابو میں ضرور کرے گی۔ اب وہ طوائف عورت ایک نیک عورت بننے کا ناٹک کرنے لگی۔ لڑکا جب بھی مسجد سے باہر آتا تو وہ عورت کچھ لڑکیوں کو لے کر باہر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ ایسے محسوس کرواتی تھی جیسے وہ نیک ہے، نوجوان کی تبلیغ کے بارے میں سن رہی ہوتی ہے۔
ان کی باتیں سنتی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت بہت ہی نیک ہے۔ پھر وہ طوائف عورت کسی چھوٹی سی بچی کو اس کے پاس بھیجتی ہے اور اس نوجوان سے ایک اسلامک کتاب منگواتی ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا مگر نوجوان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ نوجوان لوگوں میں تبلیغ کر رہا تھا۔ اس طوائف عورت نے بیماری کا ناٹک کیا اور اس کو کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے کسی ڈاکٹر کا پتہ دیں۔ اس وقت یہ عورت حجاب میں نہیں تھی، پھر بھی اس نوجوان نے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن جب وہ نوجوان عصر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا تو اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں، میرے کبوتر کو بھی بھوک لگی ہوگی، اس کو دانہ ڈال کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نوجوان کو اس اللہ والے بزرگ نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ نوجوان اکیلا ہے، اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ملازمہ اس کو ہوش کروا رہی تھیں۔ جب اس نوجوان نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے، بیماری کی حالت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو انسانیت کے ناطے وہ اس کے پاس گیا، آس پاس کے لوگ سے پوچھا تو سب کہنے لگے ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کسی غریب گھر کی معلوم ہوتی ہے، ہمارے گاؤں کی نہیں ہے۔ اس کی ملازم سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگی کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ پاس میں میرا کمرہ ہے، آپ اس عورت کو میرے کمرے تک پہنچا دیں۔ اس پر وہ طوائف عورت بہت خوش ہوئی کہ اب میں جو چاہوں کر سکوں گی۔ وہ نیک نوجوان رات کو عبادت کر رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھی تو پانی تلاش کرنے لگی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا ہے تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کدھر سے آئی ہیں اور کون ہیں، مگر وہ طوائف اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ وہ شیطانی کی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی، کبھی وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس کے اوپر گر جاتی، مگر وہ نیک نوجوان کہاں پگھلنے والا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کمبخت تو میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں، اگر اتنے اشارے میں کسی گدھے کو کر دیتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا، پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ایک اکیلی عورت اور اتنی خوبصورت، اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو تو صرف اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے پھر سے وہی سوال دوبارہ کیا، آخر آپ کون ہیں، کدھر سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں ایک مظلوم ہوں اور بے سہارا لڑکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ نیک نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ بے سہارا ہیں تو آپ میرے لیے غیر محروم ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی آخر میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تو خود تبلیغ والوں کے ساتھ یہاں آ رہی تھی، مجھے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں، آپ نے مجھے بیماری کی حالت میں سہارا دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نوجوان اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا ٹھیک ہے، آج رات یہاں گزار لیں، مگر صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اب وہ مکار عورت بہت ہی خوش ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو رات ہیں اس میں ضرور اس کو بہکا سکوں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک انسان ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنے کپڑے گیلے کیے، اس کے بعد برنا ہو کر اپنے کپڑوں کو سکھانے لگی، مگر وہ شخص بہت ہی نیک شخصیت کا مالک تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب
جب صبح ہوئی تو نوجوان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے۔ جا کر کہنے لگا، کل رات سے ایک عورت میرے گھر پر ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ جب ان بزرگ کو اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بے سہارا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ غریب ہے اور آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سے نکاح کر لو اور تمہارے باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم جوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے، اگر تم اس بے سہارے سے شادی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اثر دے گا۔ وہ نوجوان گھر آیا، اس نے اس عورت کو بتایا کہ مجھے میرے اللہ والے بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اس طرح تم میری محرم بن سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ میں تو کسی اور نیت سے اس کے پاس آئی تھی، میں اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ نبھا سکتی ہوں۔ پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی، مجھے ایک دن کا موقع دیں، میں آپ کو صبح بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی اس نے سوچا کہ چلو اس کے ساتھ میں نکاح کر لیتی ہوں، اس سے میری اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے بعد موقع دیکھ کر اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کو کیسے ہونے سے بچایا۔ نوجوان نے اس اللہ والے کو بلایا اور اس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہاں کا سارا علاقہ اس نوجوان پر بہت ہی خوش تھا کیونکہ اس نے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا۔ سب لوگ اس سے خوش تھے۔ اس نکاح پر کبوتر بھی بہت خوش تھا۔ اس نے بے سہارا یتیم لڑکی کو سہارا دے کر سب کو خوش کر دیا۔ یہ لڑکی ایک طوائف عورت تھی۔ اس علاقے کا کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو اس کے پاس نہیں آیا ہو۔ یہ عورت تو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس آدمی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اب وہ دونوں شرعی طور پر میاں بیوی تھے۔ یہ عورت تو ایک رات میں کئی مرد کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ یہ ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہے؟ اس لیے چند دنوں میں اس کا دل اپنے شوہر سے بھر گیا۔ اب اس سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ ایک عورت نیک عورت بننے کا ناٹک کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس عورت نے اپنی اسی ملازم کو بلایا اور کہا، مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ دیکھو، میں تنگ آ چکی ہوں، اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے اپنی وہی طوائف والی زندگی چاہیے۔ وہاں میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور بہت سارا پیسہ دے کر جاتے تھے، اور یہاں پر اس منحوس مولوی کے پاس کچھ نہیں، اور یہ ٹھیک سے میری خواہش کو پورا بھی نہیں کر سکتا، ساری رات اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ملازم کہنے لگی کہ آپ اب ایک عزت دار شخص کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کو اتنا نیک اور خوبصورت شوہر ملا۔ اس نوجوان کی بیوی ہونے کے ناطے آپ پردے میں ہیں، جس دن یہ پردہ اترا اس دن سارا علاقہ آپ کو جان جائے گا۔ اتنا کہہ کر ملازم وہاں سے چلی گئی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے خود ہی نکلنا ہے، مگر کیسے نکلے یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ میرا شوہر تو ہر وقت گھر سے باہر رہتا ہے، سارا دن اور ساری رات تبلیغ جماعت کے ساتھ پھرتا ہے۔ اب اس عورت نے اس اللہ والے نیک نوجوان کے گھر کو گندا کرنا شروع کیا، اس کے گھر کو ایک طوائف کا گھر بنا دیا۔ اب اس نوجوان کے گھر میں کئی مردوں کو بلانے لگی، اس کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ ایک رات وہ نیک نوجوان اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اس کی بیوی دو مردوں کو لے کر دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ مرد ساری رات اس کے ساتھ زنا میں رہے، فجر کی اذان ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ جب اس نوجوان نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا تم آج سوئی نہیں؟ مجھے تمہارے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، میں تو ساری رات عبادت میں مصروف تھی۔
اس عورت نے ساری رات زنا میں گزارنے کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب اس نے وہی ملازم اپنے پاس رکھ لی اور دن رات اس کے پاس کئی طرح کے مرد آنے لگے، مگر وہ پھر بھی اپنے شوہر کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ملازم سے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہوں، ویسے بھی یہ انجان علاقے میں آیا ہوا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا میں نے اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانے گا۔ ایک دن اس عورت نے ایک آدمی کو اپنے گھر بلایا جو کہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ وہ سج سنور کے اس کے ساتھ تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ عورت بھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ آج اس وقت گھر کیسے آیا۔ وہ آدمی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو، تم کیا کر رہی تھیں؟ اس نے سب کچھ اپنے بارے میں اس کو بتا دیا اور اس نوجوان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ طوائف عورت اس نیک نوجوان پر چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے سامنے سج سنور کر آتی ہوں، تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھ پر اس علاقے کے سارے مرد جان چھڑکتے ہیں۔ وہ نیک نوجوان اپنی بیوی کو ساری رات سمجھاتا رہا اور کہتا رہا کہ تمہاری ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں، یہ کام چھوڑ دو، بس اب جلدی ہی اپنے علاقے میں چلے جائیں، جب تمہیں میرے بابا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ عورت سوچنے لگی یہ کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھ کر بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر اس مکار عورت نے ایک اور اپنی ملازم کے ساتھ پلان بنایا، وہ اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالے گی۔ اس کی ملازمہ نے اس کو باریک کانچ کے شیشے لا کر دیے، اس شیشے کو پیس کر پاؤڈر بنایا۔ یہ سب کچھ وہ کبوتر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس شیشے کے پاؤڈر کو سالن کے اندر مکس کر کے اپنے شوہر کو دیا۔ کھانے کو دیکھ کر کبوتر چلانے لگا اور بولنے لگا کہ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ نوجوان کبوتر کو ایسے بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر آج اس کبوتر کو کیا ہوا۔ اس نے اس کی باتوں پر غور نہ کیا۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا اس کی آنتیں کٹنے لگیں، وہ تڑپنے لگا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کبوتر اس کی یہ حالت دیکھ کر بولنے لگا، منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ بیچارہ تڑپتا ہوا اپنی بیوی کو بولنے لگا، مگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے پاس نہ گئی۔ کبوتر چلاتا ہوا اس کے پاس آیا اور دعائیں پڑھنے لگا۔ نوجوان تکلیف میں کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بیچارہ نیک نوجوان زمین پر تڑپ تڑپ کر اپنی بیوی کے سامنے مر گیا۔ کبوتر زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس طوائف عورت نے کبوتر کو بھی پکڑ کر وہاں سے پھینک دیا۔ اس نوجوان کی لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کافی زیادہ لکڑیاں منگوائیں، نیک نوجوان کی لاش کو لکڑیوں میں ڈالا، اس کو آگ لگائی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ نیک مسلمان کو آگ نے چھوا بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ طوائف بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس کی ملازموں نے کہا کہ ہم اس کے ٹکڑے کر کے اس کو ہی پھینک دیتے ہیں، کسی گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ جب اس کے ٹکڑے کرنے لگیں تو اس کے ٹکڑے بھی نہ ہوئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے نیک بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ آخر کار اس نے اپنی ملازم کے ساتھ مل کر ایک کمرے میں گڈھا کھودا، اس گڈھے میں اس کو دفن کر دیا اور اوپر سے زمین کو برابر کر دیا۔ پھر دوبارہ اپنی طوائف والی زندگی میں چلی گئی۔ صبح ہوئی، تبلیغ والوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ اللہ والے بزرگ
جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ نیک نوجوان آج نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ اللہ والے اپنے شاگرد کو لے کر اس نوجوان کے گھر کی طرف گئے۔ دیکھا تو اس کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ کچھ شاگرد سوچنے لگے کہ شاید اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہیں چلا گیا ہوگا، مگر وہ اللہ والے اپنے شاگرد سے اچھی طرح واقف تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ابھی اس کو اپنے علاقے میں واپس جانے کے لیے 15 دن باقی تھے۔ وہ اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اللہ والے اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے۔ آخر یہ دونوں میاں بیوی ایک دم وہاں سے چلے گئے۔ وہ نیک نوجوان تو مجھے بتائے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا نکاح بھی مجھ سے پوچھ کر کیا تھا۔ واپسی پر ان کو ایک کبوتر نظر آیا جو کہ اللہ والے بزرگ کو دیکھ کر چلانے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ بس اس کبوتر کی آواز کو سن کر حیران ہوئے اور بولے، یہ تو ہم انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے، آخر یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ سب واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ نوجوان پھر نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس طرح عشاء کی نماز تک وہ واپس نہیں آیا۔ اللہ والے بزرگ اس کبوتر کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا، منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ اللہ والے بزرگ نے دیکھا کہ 4 دن ہونے کے باوجود وہ نوجوان واپس آیا نہیں، تو دوبارہ اس کے دروازے پر گئے۔ پہلے دن باہر تالا لگا ہوا تھا، مگر آج دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہیں کبوتر اندر دیوار پر بیٹھ کر چلا رہا تھا، یہ خراب ہے، منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ یہی 2 الفاظ بار بار دہرا رہا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ اس معاملے سے کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے دروازہ کھلوایا۔ پورا گھر خالی تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف ایک کبوتر چلا رہا تھا۔ ایک کمرے میں بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کسان غریب جو کہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اس نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا۔ اس کے دل میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کا باپ سو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے اور آنکھیں بند کیے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اس کا باپ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور ادھر ادھر فرشتے کی طرح اس کا بیٹا اس کو مدد کے لیے پکار رہا تھا اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کا بیٹا اس کو مدد کے لیے پکار رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کا جسم پورا خون سے بھرا ہوا تھا۔ 3 دن مسلسل وہ یہی خواب دیکھتا رہا اور وہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا بیٹا جس علاقے میں تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ وہ آتے ہی اللہ والے بزرگ کے پاس آیا اور اس نے اپنا خواب اس کو بتایا۔ وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اللہ والے بزرگ عبادت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ خواب اس کے باپ کو 3 دن کیوں آیا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ اللہ والے نے وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے ان کو کچھ چیز نظر آ رہی تھی اور وہ اسی نوجوان کا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے اس کو وہی کمرہ
اور وہ چٹائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اس کمرے کا سوچ رہے تھے کہ آخر مجھے وہ کمرہ بار بار کیوں دکھا جا رہا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے کچھ لوگوں کو اور اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑا۔ کمرے میں چٹائی یوں ہی بچھی ہوئی تھی۔ اس چٹائی کو اٹھایا اور اللہ والے نے لوگوں کو کہا زمین کھودو۔ جیسے ہی وہ زمین کھودی تو اس کے باپ کے اوپر تو جیسے کوئی پہاڑ ہی گر پڑا ہو۔ وہ تڑپ رہا تھا اور رونے لگا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نیک نوجوان تو قبر میں سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا مگر اس کا چہرہ نورانی تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے۔ وہ اللہ والے اس کبوتر کو دیکھنے لگے جو ان کو پہلے دن سے گواہی دے رہا تھا مگر اس کی گواہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اللہ والے چاروں طرف دیکھنے لگے اور اس کا باپ یوں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ یہاں دفن ہے تو اس کی بیوی کہاں گئی؟ اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا پہلے تو ہمیں اس کو دفن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو دفن کیا گیا۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے والدین اور اس کے پاس کے علاقے کے بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔ جب اس نوجوان کو دفن کیا گیا تو اللہ والے اس کے باپ کو لے کر دوبارہ اس گھر میں آئے۔ کبوتر ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ویسے خاموش تھا جیسے یہ بولنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ یہ بات بالکل انسانوں کی طرح بولنے لگا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے بزرگ، وہ عورت جو اس نوجوان کی بیوی بنی تھی وہ ایک طوائف تھی۔ ایسی طوائف تھی جو ہر روز کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس نے نوجوان کو زندہ دفنا دیا مگر اس نیک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ میں مبتلا نہ کیا۔ اس نے نوجوان کو بھی زنا کی دعوت دی مگر اس نیک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ وہ عورت اللہ کی بھی گنہگار ہے، اس بندے کی بھی گنہگار ہے۔ اس نے ہر ایک کو دھوکہ دیا ہے۔ اسی عورت نے اس نیک نوجوان کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اس عورت نے اس نیک نوجوان کو خانے میں شیشہ پیس کر دیا تھا۔ اس کی آنت اندر سے کٹ گئیں۔ اس طوائف عورت کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کبوتر یہ بول کر خاموش ہو چکا تھا۔ اس کا غریب کسان باپ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے آیا تھا، وہ راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ اس کبوتر کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ والے بزرگ آپ کے باپ کو لے کر اس عورت کی تلاش میں نکلے۔ وہ اللہ والے اس عورت کو تلاش کرتے کرتے بدنام گلی میں آ گئے جہاں اس طوائف کا کوٹھا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس اللہ والے بزرگ نے بڑے غصے سے اس عورت کو پکارا۔ وہاں پیشہ عورت تو باہر نہ آئی مگر دوڑتی ہوئی ایک ملازم باہر آئی۔ وہ اس کا غریب باپ اس ملازم کو کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ پیشہ عورت جس نے میرے نیک بیٹے کا یہ حال کیا ہے؟ وہ ملازمہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ میری مالکن کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل چکی ہے۔ جب اس نے نیک نوجوان کو دفن کر کے دوبارہ اس گھر میں آئی، وہ بہت زیادہ خوش تھی تو بہت تیار ہو کر کسی امیر زادے کا انتظار کرنے لگی، اور آج وہ اتنی خوش تھی کہ پھر ایک امیر زادہ اس کے پاس آیا۔ اس امیر زادے نے اس پیشہ عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ بدل چکا تھا، وہ کسی خوفناک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ سارا کوٹھا اس کو دیکھ کر چیخنے لگا اور چلانے لگا۔ یہاں کی ساری عورتوں نے اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اس کی ملازم نے کہا کہ ہم سب یہاں توبہ کر چکے ہیں اور اپنی مالکن کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ وہاں ہمیشہ چیختی چلاتی رہتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے یہاں تمام لوگ توبہ کر چکے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ بھی ہم سب کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عورت کو بھی توبہ کرنے کی مہلت دی گئی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، مگر وہ توبہ نہ کر سکی اور دنیا میں ہی اس کو عبرتناک سزا مل گئی۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمالوں سے بچائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاری بن جائے۔